دیکھیں مغل صاحب، ہم نے پنڈی کا کیا تجزیہ کرنا ہے؟ ہمیں تو آپ کے ہائیبریڈ رجیم جب آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے چل رہا تھا تو ہمیں تو روز روز میڈیا ہاؤس سے نکالا جا رہا تھا. ہم تو مزدور صحافی تھے، اور میں وہی تھا جب فیض حمید کور کمانڈر تھے، اور یہ جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹری لگایا تھا، انہوں نے 6 ارب روپے بیوٹیفیکیشن آف کینٹ ایریا کے لیے دیے تھے فیض حمید کو، ایم پی ایس کا فنڈ کاٹ کے. تو اسی سٹوری کو میں نے بریک کیا تھا، اور پھر مجھ پر پابندی بھی لگی تھی میڈیا میں. تو آپ کی تو دوستی اور دشمنی چلتی رہتی ہے. دشمنی اسی بنیاد پر ہے کہ چونکہ خان صاحب اڈیالہ میں ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہے. آج بھی وہ اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جانے کا راستہ بھی کھل جائے تو پھر وہی صورتحال بنے گی کہ مولانا فضل الرحمان صبح ڈیزل تھے اور شام کو امام انقلاب بنے ہوئے تھے. آپ کا تو چلتا رہتا ہے، مطلب چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم تو جمہوریت کے ساتھ اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس سے کسی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی بھی ناراض ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت جا رہی ہے، میں نے کہا کہ چند مہینے بعد پنجاب میں کسی جوہری تبدیلی کا امکان بحیثیت صحافی مجھے دکھائی دے رہا ہے. میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جا رہا ہے یا فلاں آ رہا ہے. رہی کارکردگی کی بات، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کمپیئر ٹو خیبر پختونخوا اچھی ہے. کئی پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے ہیں. یہی کارکردگی ہوتی ہے، یہی معیار ہوتا ہے، یہی کرائٹیریا ہوتا ہے. پروجیکٹ کی کمپلیشن اصل کرائٹیریا ہوتا ہے، پروجیکٹ لانچ کرنے سے زیادہ. آج الیکٹرک بسیں انہوں نے شروع کی. میں آج کی بات کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر کی بات کر رہا ہوں. کسان اور یہ بہت سارے لیپ ٹاپ اسکیم اور یہ سارے سب کچھ امپلیمنٹیشن اس کی ہو گئی ہے. دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ضروری نہیں کہ سب کچھ ان کا ٹھیک ہے. مریم نواز سے کوئی منسٹر تو مل کر دکھائے، نہیں مل سکتا. ان کے ایم پی ایز بھی ناراض ہیں، ان سے نہیں مل سکتے. لیکن گنڈاپور کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اس کے سینکڑوں کارکن ہر وقت جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. یہ ان کی بہتری ہے. ہم تو صحافی، ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمارے سامنے حقائق ہو. وہ تو ٹھیک ہے، وہ دونوں دوست ہمارے بیٹے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کی ترجمانی کریں گے. یعنی عوامی سطح پر گنڈاپور اس پر کئی گنا زیادہ بازی لے کے گئے ہیں مریم نواز پہ. مریم نواز سے اپنے ایم پی ایز اور منسٹرز نہیں مل سکتے. لیکن اگر کارکردگی پروجیکٹس کی ہو، پروگریس کی ہو، ترقی کی ہو، تو اس حوالے سے مریم نواز کی کارکردگی بہت بہتر ہے گنڈاپور سے. گنڈاپور نے کیا کیا؟ گنڈاپور نے صبح شام احتجاجی جلوس نکالے، دھمکیاں دی، تڑیاں دی، وہاں سے ایک جھتہ لے کر روز روز اسلام آباد کی طرف آئے. اس کے فوائد کیا ہوئے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہاں پر آج بھی تعیناتیاں جو ہوئی زیادہ تر کرپٹ لوگوں کی ہوئی ہے. میں نے اس پہ کئی بار بات بھی کی ہے. تو بھائی، اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو پہلے تو آپ انتظامی تعیناتیاں روکے، کہ وہ تعیناتیاں جو آپ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پر آپ کی حکومت ہے، عمران خان کرپشن کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہ کرپشن صرف ان کے مخالفین تک محدود ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے. اس سرٹیفکیٹ کو تو میں تو نہیں مانوں گا کہ عمران خان کہیں گے اور میں اس کو فوری طور پر مان لوں گا. میں تو سامنے کے حقائق کو دیکھوں گا کہ کون چور ڈکلیئر ہوا عدالت سے، کون ڈاکو ڈکلیئر ہوا. لیکن جو ڈاکو اور جو چور ہیں بہت سارے میں نشاندہی کر سکتے. بی آر ٹی میں کون انوالو تھا؟ سونامی بلین ٹری میں کون انوالو تھا؟ ملم جبہ میں کون انوالو تھا؟ آج وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں ان کی بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ان کی بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں. کہیں پر وہ آگے جا رہے ہیں، کہیں پر یہ آگے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا مدعا یہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ نہیں دیکھا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. نون لیگ جا کے جتنے مرضی نعرے لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب اپنا عمران خان نے نوکریاں کہاں دیں، گھر کہاں بنائے، ان کا گھروں کا تو نقشہ بھی نہیں بنا، وہ جو وعدے کیے تھے وہ تو نہیں پورے ہوئے. لیکن لوگ پھر نون لیگ کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ لوگ جس طریقے سے تحریک انصاف کے لیے نکلے، یہ کیا فینومینا ہے؟ لوگ تو اس نعرے پہ جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے، جو پی ٹی آئی لگا رہی تھی. ایک دیکھیں، ایک مخصوص پیریڈ تو تھا جو سوشل میڈیا کا ابھار تھا، جس نے لوگوں کے ذہن بنا لیے، ایک جذباتی فضا بن گئی تھی. اس سے تو کہیں نہ کہیں نکلنا ہے.
اور پوری قوم نے نکلنا ہے. اب ڈیلیوری کو دیکھیں گے, کارکردگی کو دیکھیں گے, معیار کو دیکھیں گے کہ کس نے زیادہ ڈیلیور کیا ہے. جو زیادہ ڈیلیور کرے گا, ناروال جلسہ یقیناً بہت اچھا جلسہ تھا ان کا, لیکن وہ جلسہ کس نے کیا؟ وہ احسن اقبال نے کیا. احسن اقبال نے اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا ہے. اور احسن اقبال کے بارے میں وہ جو مغل صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ نون لیگ کے جو نون لیگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں دانیال عزیز صاحب, انہوں نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین کو لایا گیا تھا اس جلسے کے لیے اور پولیس کی سیکیورٹی میں پھول پھینکنے والے کھڑے ہوئے تھے. حکومت کی تمام سپورٹ سے جلسہ ہوا تھا. تحریک انصاف کو آپ ایسا ایک اوپن موقع دیں, وہ آپ کو جلسہ کر کے یہ تو جب گنڈاپور صاحب وہاں سے احتجاج لے کر اسلام آباد آ رہے تھے تو بھی یہ کہا گیا تھا کہ 1122 والے ملازمین تمام کے تمام لائے گئے, ان کی گاڑیاں لائی گئی, پولیس والے سول کپڑوں میں ہو کر آئے, دوسرے بلدیات کے ملازمین آئے. یہ تو ہماری سیاست کے ساتھ جڑے ہیں یہ بات کہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, ایک پارٹی دوسرے پارٹی پر سرکاری ملازمین کے استعمال کا الزام لگاتے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور سرکاری ملازمین بھی, عیسیٰ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سرکاری ملازمین بھی اسی ملک کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بھی سیاسی ہمدردیاں ہوتی ہیں, ان کے بھی خیالات ہوتے ہیں اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات ساتھ ہی مجھے کوئکلی یہ بھی بتائیں, اب جب ہم وزرائے اعلیٰ کی بات کر ہی رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب بڑی عوامی سیاست کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ کوئی مشال یوسفزئی کی کوئی ملاقات ہوئی ہے مراد سعید سے اور کوئی معاملہ چل رہا ہے پس پردہ, یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو میں نے ابھی 1.5 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ مشال یوسفزئی کی ملاقات مراد سعید سے ہوئی ہے, لیکن اس ملاقات سے آگے ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر مراد سعید سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو مراد سعید گزشتہ 1.5-2 سال سے کہاں تھے؟ ان کو کیوں نہیں, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہے, اعجاز چودھری صاحب ہے, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہے, اور بہت سارے لیڈرشپ ہے, پنجاب کی تمام لوگ جیلوں میں ہے. پھر مراد سعید کیوں گرفتار نہیں ہو رہا تھا؟ اگر مراد سعید کے ساتھ مشال یوسفزئی کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا یہ ملاقات کسی سپورٹ کے بغیر ممکن تھی؟ اور اگر ایسا ہے, سپورٹ فرض کرے اس ملاقات کو کسی کی حاصل ہے, تو کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ گنڈاپور کے جو سپورٹر تھے وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کسی تبدیلی کا امکان ہے خیبر پختونخوا سطح پہ یا پوری ملکی سطح پر؟